او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بھائی کے بھائی پر کچھ تقاضے بھی ہیں، بھائی کے بھائی پر کچھ تقاضے بھی ہیں، صحن کے بیچ دیوار اپنی جگہ۔ گرامی قدر سامعین، قابل صدر احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزت مآب پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم الشان نعمت عطا کی، اور اسلام میں جو سچائیاں اور اچھائیاں اور خوبیاں اور کمالات ہیں وہ دنیا کے کسی بھی ریلیجن اور مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ اسلام کا اپنا اصلی اتنا حسین چہرہ ہے کہ اگر اسلام کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے آ جائے تو ساری دنیا اس کے اخلاقی جمال اور حسن و کمال سے متاثر ہو کر داخل اسلام ہو جائے، کیونکہ اسلام دنیا میں اخلاق کی قوت اور کردار کی طاقت سے پھیلا ہے۔ اور اگر کوئی بیوقوف یہ کہے کہ اسلام تلوار کی طاقت اور قوت اور زور سے پھیلا ہے تو اس سے یہ پوچھا جائے کہ کفر الاسلام کی پہلی جنگ بدر ہے، جس میں 313 نہتے مسلمان تھے اور ضرب بند تیر و تلوار سے لیس 1000 کافر اور مشرک کے مقابلے میں، اور ان صحابہ کرام جو بدری صحابہ کہلاتے ہیں ان کا عالم یہ تھا کہ کسی کے پیر میں چپل نہیں اور کسی کے ہاتھ خالی ہیں، کسی کا کپڑا پھٹا ہوا ہے، کسی کے پاس لاٹھی اور ڈنڈا ہے، اور سامنے تیر و تلوار ہے، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، اور پورا ہر ضرب کا سامان موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب لاڈلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جان نثاری اور جان سپاری کے بدلے ایسی فتح عطا فرمائی کہ دنیا کی تاریخ عش عش کرنے پر آج بھی مجبور ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام اپنی فطری قوت، اخلاقی طاقت اور کردار کی بنیاد پر دنیا میں پھیلا ہے۔ اس لیے ہمیں اسلام کا صحیح اور حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ جس ماحول میں انسان رہتا ہے اس ماحول میں اس کے اطراف و جوانب آس پاس بہت سارے لوگ رہتے ہیں، پاس پڑوس میں ہم مذہب بھی رہتے ہیں اور غیر مذہب بھی رہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرمان اور ارشاد اور اپنے کردار اور اپنے اخلاق کریمانہ کے ذریعے ہمیں پڑوسیوں کے اور آس پاس رہنے والے لوگوں کے حقوق سے روشناس کرایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ جب تو سالن پکایا کر تو پانی تھوڑا سا زیادہ ڈال دیا کر اور اپنے پڑوسی کو بھی بھیج دیا کر۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اگر میرا پڑوسی غیر مسلم ہو، یہودی ہو، تو کیا اس کے پاس بھی بھیجوں؟ فرمایا ہاں، وہ غیر مسلم صحیح، یہودی صحیح، لیکن تمہارا پڑوسی تو ہے۔ تو قرآن و سنت اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ جب لیتے ہیں
تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پڑوسیوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک پڑوسی تو وہ ہے جو رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، اور دوسرا پڑوسی وہ ہے کہ جو رشتہ دار نہیں مگر پڑوسی ہے، اور تیسرا پڑوسی وہ ہے کہ جو نہ رشتہ دار ہے اور نہ مسلمان ہے لیکن غیر مسلم ہونے کے باوجود پڑوسی ہے۔ اور ایک پڑوسی اور ایک ساتھی وہ ہے جو دائمی نہیں، وقتی طور پر انسان کو سفر کے عالم میں مل جاتا ہے۔ آپ کسی جلسہ گاہ میں بیٹھے ہیں چند گھنٹوں کے لیے، وہاں آپ کو کوئی مل گیا، آپ ریل گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، وہاں آپ کو کوئی مل گیا، آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، وہاں کوئی آپ کو مل گیا، آپ کسی ہوٹل میں موقعی میں، وہاں کوئی آپ کو مل گیا۔ اس کو کہا ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، کہ تمہارا پہلو کا ساتھ وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافر۔ تو میں نے قرآن پاک